اس کے بعد اللہ تعالیٰ زبردست سوال کرتے ہیں۔ یہ سوال انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا نہیں وقت آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، جو ایمان کے دعوے کرتے ہیں، کیا ان کے لیے ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کے ذکر کے آگے؟ یہ قرآن سن سن کر ان کے دل جھک جائیں، نرم پڑ جائیں اس کے آگے۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ کتنی دفعہ قرآن پڑھ لیا ہم نے، کبھی جہنم کی باتیں، کبھی جنت کی باتیں آئیں، کبھی قیامت کے خوفناک منظر آئے، کبھی اللہ تعالیٰ کی رحم کی بات آئی، کبھی اس کے عذابوں کی بات آئی، تب بھی اب تک وہ وقت نہیں آیا ہے۔ ایک دفعہ پڑھ لیا، دوسری دفعہ پڑھ لیا، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ہے؟ علم یعنی کیا ابھی بھی نہیں؟ سیرت بھی پڑھ لی، حدیث پڑھ لی، لیکچرز اٹینڈ کیے، کبھی ایک لیکچر کبھی دوسرا لیکچر، حلقان ہوئے پڑھے ہیں، کبھی ایک لیکچر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں کبھی دوسرے کے پیچھے، آخر میں کیا ہے؟ کیا جھکے نہیں ابھی تک تمہارے دل؟ انسان کا دل نا سبمٹ کر دے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تمہارا دل سبمٹ کر دے، جھک جائیں۔ دلوں میں ہوتے ہیں نا جذبات، دلوں میں جب اٹھتی ہیں خواہشات، مرضیاں، لیکن جب دل ہی جھک جائے تو سب کچھ جھک گیا نا۔ میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی، میرا حکم نہیں اللہ کا حکم۔ یہ وہ آیت ہے کہ فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، ڈاکو، اور مشہور بدنام ڈاکو تھے، لیکن ایک دن کسی کے گھر میں جب ڈاکہ ڈالنے جا رہے تھے تو وہ کوئی خدا کا بندہ تھا جو یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ کیا وہ آواز ہوگی اور جذبہ ہوگا جس کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہوں گے؟ انہوں نے صرف یہ ایک آیت سنی کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے، تو کہا انہوں نے اللہ آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، اور وہیں سے واپس ہوئے اور ان کی زندگی بدل گئی۔ اللہ اکبر۔ جب انسان کا دل مان جائے نا تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جب اپنا دل راضی ہو جائے نا پھر عمل کرنا بھی مشکل نہیں رہتا۔ اصل میں مسئلہ ہے یہ دل، کہ دل راضی نہیں ہوتا، اور جب اپنا دل نہیں مانتا نا تو پھر ہر ہی چیز رکاوٹ لگتی ہے، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ، پھر ایک لمبی لسٹ مل جاتی ہے مسئلوں کی۔ اپنا دل نہ مانے نا پھر ہم سے کوئی عمل کروا نہیں سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں نا وہ بھی ایمان والوں سے۔ ایمان والے کون؟ ہر ایمان والا، اس میں وہ بھی شامل ہے جو پکے سچے ایمان والے ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں جن کے ایمان کمزور ہیں، دونوں سے سوال ہے۔ یہ قرآن پڑھنے والوں سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، قلوبہم لذکر اللہ، اللہ پوچھ رہے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے آگے نہیں جھکتے تمہارے دل؟ وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا ہے حق سے، یہ دو چیزیں نہیں ہیں، لذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے لیے، وما، وا کا معنی یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ نے حق اتارا ہے وہ ہے قرآن۔ تو قرآن کے آگے تمہارا دل ابھی تک نہیں جھکتا؟ قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، جتنے احکامات آئے ہیں، جتنی باتیں آئی ہیں، ان کے آگے تم ابھی تک اکڑے ہوئے ہو؟ اس کو سن کر تمہارے دل نرم نہیں پڑتے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان سے کہے گا نا پڑھ اپنا اعمال نامہ، آج تو اپنا حساب لینے کے لیے خود کافی ہے۔ تو ہر انسان کو اچھی طرح پتہ ہوتا ہے کہ میں نے قرآن میں کیا کیا پڑھا ہے اور میں کہاں کھڑی ہوں، اچھی طرح پتہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہم نے پڑھ لیا، سوچیں کون کون سا وہ حکم ہے جس پر ابھی تک میں ٹس سے مس نہیں ہوئی، ابھی تک سوچ ہی رہی ہوں، ڈیلے کرتی جا رہی ہوں، پڑھتی جا رہی ہوں، لیکن دل مانتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ہے کہ تم کر لو؟ ویسے تو انسان جاگتا ہی نہیں، اور اگر جاگ بھی جائے نا تو شیطان انسان کو کیا سجھاتا ہے، کل کر لینا نا، پرسوں کر لینا، تو کل کر لوں گی، پرسوں کر لوں گی، ڈیلے کرتے ہی چلا جاتا ہے۔ سورہ توبہ میں بڑی پیاری سٹوری ہے کعب بن مالک کی، کہ وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں تھا نہ جانے کا، کوئی بہانہ نہیں تھا، بلکہ جتنا میں اس وقت صحت مند تھا پہلے کبھی نہیں تھا،
جتنا مال اس وقت میرے پاس تھا اتنا تو کبھی نہیں تھا، لیکن کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہر روز میں صبح ارادہ کرتا تھا کہ آج نکلوں گا، پھر جب باہر نکلتے، بازار میں گھومتے پھرتے تو سوچتے تھے نکل جاؤں گا، کچھ دیر اور آرام کر لیتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پورے قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، ظاہر ہے پورے قافلے کے ساتھ سپیڈ سلو ہوتی ہے، تو میں تیز رفتار ہوں، اونٹنی میرے پاس ہے، میں جلدی سے جا کر ان سے مل لوں گا، تو وہ سفر جو وہ 2 دن میں کریں گے میں 1 دن میں کر جاؤں گا، چلا جاؤں گا کچھ دن بعد۔ تو یہ روزانہ پروگرام بناتے تھے کہ آج نکلوں گا، اور روزانہ اسی طرح شام کو واپس آ جاتے تھے۔ کرتے کرتے کہتے ہیں کہ اتنی دیر ہو گئی، قافلہ اتنی دور جا چکا تھا کہ میں جتنی بھی مرضی تیزی کرتا نا ان سے نہیں مل سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اسی وجہ سے میں رہ گیا۔ ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں مجھے جانا نہیں ہے، نہیں، بس ڈیلے کرتے کرتے پیچھے رہ گئے۔ صحابی رسول ہیں اور ان سے یہ غلطی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیسے سزا دی۔ لوگوں نے ان کا بائیکاٹ کر دیا تھا، بات چیت بند کر دی تھی، بہت مشکل گزرا تھا وہ وقت ان پر۔ بہت عبرت ہے اس قصے میں۔ اپنا زبردست بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، جیسے ہم بچوں کو کہیں نا بیٹا اس کے ساتھ مت اٹھنا بیٹھنا، بگڑا ہوا بچہ ہے وہ، اس کے ساتھ نہ اٹھو بیٹھو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے جو پہلے اس قسم کی بیماریوں میں مبتلا رہ چکے ہیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو دیے گئے تھے کتاب۔ کون دیے گئے تھے کتاب؟ عیسائی اور یہودی۔ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ؟ اوت الکتاب من قبل، جو دیے گئے تھے کتاب اس سے پہلے۔ فطال علیہم الامد، تو لمبی ہو گئی ان پر مدت۔ مطلب کہ جب ان کو کتاب ملی تو کیا چاہیے تھا؟ کتاب پر عمل کرتے، لیکن وہ کتاب کو پڑھتے رہے، سمجھے بھی، پھر یہ ان کے لیے ایک روٹین بن گیا، ان کو سنبھالتے، اس کو سجاتے، اس کا انتظام بہت کرتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ فقست قلوبہم، تو سخت ہو گئے ان کے دل، یعنی وہ کتاب ان کے لیے عام سی چیز بن گئی، پڑھتے پڑھاتے رہے، لیکن عمل کا جو جذبہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یہ نشان عبرت کے طور پر نا اللہ تعالیٰ نے ان کو دکھایا ہے کہ دیکھو عبرت لو ان سے کیا غلطی ہوئی تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، اور دلوں میں سختی جب آ جاتی ہے نا پھر عمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ ماننے والے تھے، رسول ان کے پاس آئے تھے، شریعت کتاب آئی تھی، مانتے تھے، کتاب پڑھنے والے تھے، ایسا نہیں تھا کہ مانتے نہیں تھے، ہماری طرح پڑھتے تھے، لیکن ان کے دل سخت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں دلوں کی سختی کی جو بات بتائی ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں، کہ بنی اسرائیل کے جب دل سخت ہو گئے تھے تو ایسے سخت کہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تھے۔ دل کی سختی کیا سختی ہوگی، کیونکہ فرمایا کہ جو پتھر ہے نا وہ بھی اللہ کے خوف سے پھوٹ پڑتے ہیں، ان سے بھی چشمے پھوٹ پڑتے ہیں، اور پتھر اللہ کے خوف سے گر بھی پڑتے ہیں، لیکن لوگوں کے دل جب سخت ہو جائیں تو یہ نہیں پھٹتے، ان کے آنسو نہیں بہتے، یہ نہیں جھکتے، یہ نہیں گرتے اللہ تعالیٰ کے خوف سے کہ جیسے پتھر گر پڑتے ہیں۔ سوچیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے سامنے جب ایک وفد آیا تھا، اہل یمامہ کا ایک وفد آیا تھا، تو یہ آیات جب ان کو پڑھ کر سنائی گئی نا تو وہ لوگ رونے لگے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے ہم بھی ایسے ہی تھے، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، جب بھی ہم قرآن کو سنتے تھے ہم پر بھی رقت طاری ہو جاتی تھی، حتیٰ کہ پھر ہمارے دل سخت ہو گئے۔ اگر وہ کہہ رہے ہیں، کون؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بہت نرم قلب تھے، وہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت آ گیا کہ ہمارے دل بھی سخت ہو گئے، ہم پڑھتے ہیں لیکن اب اثر نہیں ہوتا۔ اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم خود کو سوچیں کہ ہمارا کیا حال ہے، قرآن پڑھ کر اور دل سخت ہو جائے نا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، پھر اکثر ان میں سے فاسق نافرمان ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے نا تو پھر اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری اندر نہیں آتی، اس دل میں فسق و فجور ہی آتا ہے،
انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتا ہے اور دھڑلے سے توڑتا ہے، اندر خلش بھی نہیں اٹھتی، پھر انسان کا ضمیر ہی نہیں بولتا کہ کیا کر رہے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو چیز زمین سے سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی وہ خشوع ہے، حتیٰ کہ کوئی ہوگا جس میں خشوع ہو۔ خشوع ہی ہے نا کہ انسان جھک جائے، اللہ تعالیٰ کی باتوں کے آگے، اس کے احکامات کے آگے جھک جائے، جو کہا جاتا ہے اس کو مان جائے۔ اب جس کے اندر ذرا سا بھی احساس ہے نا، وہ سوچے گا کہ میں کیا کروں، میرا دل تو سخت ہو گیا ہے۔ دل ایسا سخت ہو گیا ہے کہ نہ ذکر کی مجلسوں میں دل لگتا ہے، نہ قرآن میں دل لگتا ہے۔ جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا، انہوں نے تو اپنے مطابق فرمایا نا، ورنہ ان کے ایمان کے تو کیا ہی کہنے ہیں، پھر بھی فرما رہے ہیں کہ ہمارے دل سخت ہو گئے ہیں۔ تو پھر ہم خود کو دیکھیں نا کہ میرا دل کا کیا سٹیٹس ہوگا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میرا دل تو بالکل ٹھیک ہے، نہیں، کیسے ہم کہہ سکتے ہیں؟ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں تو کیسے ہم خود کو محفوظ سمجھیں پھر؟ اچھا، یہ سب سوچ کر نا کہ اب کیا کروں میں، تو انسان کے اندر مایوسی پیدا ہوتی ہے نا، تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی کا علاج بتایا ہے۔ بہت ہی کریم ہے میرا رب، جس نے آگے علاج بتایا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو نیکسٹ ٹائم دیکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔